الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ایک طویل عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں، اگرچہ کہ اس عرصے کے اندر بے شمار ایسی باتیں ہو چکی ہیں جو کہ افغانستان میں، خاص پاکستان میں، جن پر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، اور میری ظاہر بات ہے غیر حاضری میرے اپنے لیے بھی بڑی اچنبے کی بات تھی، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کے لیے شدید معذرت میری طرف سے قبول فرمائیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت پاکستان کے اندر جس کسی نے ذرا سی 4 کتابیں پڑھ لی ہیں اور یہ صبح 2 اخبارات کا مطالعہ کرتا ہے، وہ افغانستان کے ان مجاہدین کو مشورہ دے رہا ہے، تم یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، ایسے نہ کرو، عالمی برادری اس طرح کی ہے، عالمی برادری کے ساتھ مل کے رہو۔ وہ لوگ جنہوں نے پورے 20 سال افغانستان کو خاص طور پر ایک ایسا خطہ سمجھا تھا جہاں سے صرف بلائیں ان پر نازل ہوتی ہیں، وہ لوگ آج مشورہ دینے کو تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ تازہ جو ابھی ہوئی ہیں ان کے بعد ذکر کر کے میں پاکستان کے ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو اس مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ افغانستان جو ہے وہ شاید ان کا ایک 5واں صوبہ بن چکا ہوا ہے، اور اب وہ ان کے رحم و کرم پہ ہے، اور اب ان کے پاکستان چونکہ بہت زیادہ عرفہ قسم کے لوگوں کی ایک سرزمین ہے، اس لیے پاکستان سے اس کو مشورے لینے چاہیے، اور مشورے دینے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ بہت پہلے سے میں نے اس بات کا ذکر اپنے پروگراموں میں بھی کیا اور جہاں پر بھی کیا کہ افغانستان میں طالبان کی جو حکومت ہے، وہ حکومت، اس کے سربراہ ہمیشہ سے ہم نے یہی کہا تھا کہ شروع ہی سے وہ مولانا شیخ الحدیث ہبۃ اللہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے دن سے، جب سے ملا محمد عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اس دن سے اسلام کے اس بنیادی اصول کو اپنے پلے باندھا ہوا ہے کہ امیر جو ہے اس کی بیعت کی جاتی ہے، اور بیعت کس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے پاس چلیں گے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی سنت کے دفاع کے لیے اور اس کے نفاذ کے لیے۔ جو قرآن کی مشہور آیت ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فاولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اندر جو تم میں اہل امر ہو، جس کی آپ بیعت کرے، اس کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کر لو۔ تو بنیادی طور پر یہ بیعت جو ہے نہ ملا عمر کے لیے تھی، نہ مولانا اختر منصور کے لیے تھی، اور نہ اب جو ہے وہ مولانا ہبۃ اللہ کے لیے تھی۔ یہ بیعت جو تھی اللہ اس کے رسول کے قوانین کے نفاذ کے لیے تھی۔ اس لیے انہوں نے 20 سال جو جدوجہد کی ہے، جو عالمی تاریخ کی بہت بڑی جدوجہد ہے۔ جس طرح لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی سب سے بڑی جنگ ہے تاریخ کی، اور شاید انسانی تاریخ کی، جدید تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے، اس طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ اسلامی تاریخ کی بھی اور انسانی تاریخ کی بھی سب سے بڑی مزاحمت کی جنگ ہے جو 20 سال لڑی گئی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کی اس طرح سے بھی سب سے انوکھی جنگ ہے کہ یہ پہلی جنگ تھی کہ جس کے اندر صرف 50 سے 60 ہزار تک مسلمانوں کے وہ لشکر کہ جو اللہ پہ توکل رکھا تھا وہ ایک طرف تھا، اور 6 سے 7 ارب تک انسانوں کی آبادی، جس میں سے 1 ارب 60 کروڑ مسلمان بھی شامل تھے، ان میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ انہوں نے اکیلے یہ جنگ لڑی ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور قرآن سچ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ ہم چھوٹے سے گروہوں کو بارہا ایسا ہوا ہے کہ ان کو بڑے گروہوں پر غلبہ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ بات تو اب کسی کے شک و شبہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے جو حکومت بنائی ہے اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ان کو کثیر قومی بنانا چاہیے، تو ہم اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ بات آپ اس سے کیوں نہیں کہتے جو بائیڈن سے کہ تم ٹرمپ کے ساتھ مل کے حکومت پر آؤ؟ یہ عمران خان سے کیوں نہیں کہتے کہ نواز شریف اور اس کے ساتھ مل کے زرداری کے ساتھ مل کے حکومت بناؤ؟ آپ مودی سے کیوں نہیں کہتے کہ تم راہل گاندھی کے ساتھ مل کے حکومت بناؤ؟ وہاں تو جو بندہ برس اقتدار ہوتا ہے اسی کی حکومت ہوتی ہے۔ دوسری بات، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ دنیا میں کوئی جنگ اکیلے نہیں جیتی جاتی،
قوم ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ افغان قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ 60,000 جو لوگ ہیں ان 60,000 لوگوں کی ہم حمایت کرتے ہیں، تو ہم اس کے بعد انہوں نے فتح حاصل کی ہے۔ اور پوری قوم نے جس طرح یکسو ہو کر ان کے سامنے سرنڈر کیا ہے، تمام ان 3 لاکھ اپنی کی فوجیوں نے سرنڈر کیا ہے، یہ ایک ایسا ریفرینڈم ہے جو ثابت کرتا ہے کہ مکمل طور پر وہ فتح جو ہے وہ طالبان کو حاصل ہوئی۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آج تک بے شک ان کی شکست تھی برطانیہ کی یا ان کی شکست تھی روس کی، لوگ کہتے تھے افغان قوم ایسی ہے، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے افغانوں کے رگوں میں ایک ایسا خون رچ رہا ہے کہ جس میں یہ ہے وہ۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس بات کو غلط ثابت کیا جائے کہ افغان بنیادی طور پہ اس لیے فتح حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ہے، ان کا توکل اللہ تعالیٰ پہ۔ اس جنگ کے اندر اللہ نے یہ معاملہ بھی ختم کر دیا۔ اس جنگ کے اندر افغان جو تھے وہ بحیثیت مجموعی ان کے خلاف حکومت بنائے بیٹھے تھے، تاجک تھے، ازبک تھے، کرزئی تھا، اشرف غنی تھا، 3,60,000 فوج تھی، پوری افغان حکومت تھی جو 20 سال رہی ہے۔ یعنی اللہ نے کہا افغانوں کے اندر بھی میں ان لوگوں کو فتح دوں گا، ان 60,000 لوگوں کو فتح دوں گا کہ جو صرف میرے پر توکل رکھ کے آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ نے اس دفعہ افغانوں کی وہ تاریخ بدل گئی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ افغانوں نے فتح حاصل کی ہے، اب وہ سب یہی کہیں گے کہ 60,000 دیوانوں نے اور فرزانوں نے فتح حاصل کی ہے۔ اب ان کا آگے جو چلے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا، لیکن میں پاکستان کے بارے میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرا ایک اندازہ ہے کہ افغانستان کی شکست کے بعد اب کچھ دیر کے بعد ہی پاکستان ایک میدان جنگ بننے والا ہے، اور یہ عالمی صورتحال ہے۔ 20 سال پہلے جب میں کہا کرتا تھا کہ امریکہ جب یہاں داخل ہو گیا ہے تو میں کہتا تھا کہ نہیں، امریکہ وہاں سے ذلت و رسوائی سے جائے گا، تو لوگ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے ٹیکنالوجی کی باتیں ہیں، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، تم تلواروں کے زمانے کی باتیں کرتے ہو، تم گھوڑوں کے زمانوں کی باتیں کرتے ہو، تم زروں کے زمانے کی باتیں کرتے ہو، تم زینوں کے زمانوں کی باتیں کرتے ہو، تم نعرہ تکبیر کی باتیں کرتے ہو۔ وہاں نعرہ تکبیر کی بات نہیں، وہاں تو میزائل کا فائر ہوتا ہے اور نعرہ تکبیر کہنے والے ہزاروں جہاں اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک مستقل 20 سال ہم نے مذاق اڑایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان راست باز لوگوں کو فتح عطا فرمائے۔ تو آج مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان جو ہے اس ذلت و رسوائی کی صورتحال کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 20 سالوں میں سب سے زیادہ اگر دھوکہ کسی نے دیا ہوگا ان طالبان کو، تو ان میں اکثریت جو ہے شاید پاکستان کے حکمرانوں کی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلے دن سے جس دن طالبان کے اوپر یہ امریکی جو ہیں اس میں حملہ آور ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے وہ لوگ پیچھے ہٹے ہیں کہ جو لوگ ان کو مانتے تھے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھتے تھے، جن میں سے پاکستان تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 3 ہوائی اڈے ہم نے دیے تھے، اور ان تینوں ہوائی اڈوں سے 57,000 دفعہ امریکن جہاز اڑے تھے اور انہوں نے طالبان کے پرخشے اڑائے تھے۔ میں لمبی کہانیوں میں نہیں جانا چاہتا، کون کون سی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ تقریباً 80% جو لوگ گوانتانامو بے میں گئے تھے وہ سارے کے سارے یہاں سے پکڑ کے گئے ہوئے تھے۔ عافیہ صدیقی اگر کبھی افغانستان چلے گئی تھی تو مشرف کے زمانے میں اس کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا گیا تھا، اور بگرام کی جیل میں اس کی چیخیں آسمان کو چھوتی تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فریاد کرتی تھیں کہ مجھے کن جانوروں چرندوں نے وہاں ان کے حوالے کر دیا ہوا۔ آج ہم طالبان کی فتح کے بعد پاکستان کا ہر بندہ عجیب و غریب سی خوشی منا رہا ہے، اور وہ خوشی اس بات کی منا رہا ہے کہ افغانستان سے ہندوستان کی 3 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے۔ ہندوستان جو ہے وہاں سے ذلیل و رسوا ہو کے نکلا ہے۔ ہندوستان جو ہے اس کے آخری بندے کو بھی انہوں نے طالبان نے پکڑ سے نکالا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ طالبان جو تھے ان کے مخالف جتنے بھی لوگ تھے ان کو ہندوستان سپورٹ کر رہا تھا، احمد شاہ مسعود کی اس کے تاجکوں کو سپورٹ کر رہا تھا، عبداللہ کو سپورٹ کر رہا تھا، کرزئی کو سپورٹ کر رہا تھا، ان کا سلما ڈیم اس نے بنایا تھا، ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ انہوں نے بنائی تھی، ان کے سپاہیوں کو ان کی فوجیوں کو ٹرین وہ کر رہا تھا، جگہ جگہ اس نے اپنے مختلف قسم کے پروجیکٹ سے شروع کیے ہوئے تھے۔ دیکھیں انڈیا کتنا بدنام، یہ انڈیا جو وہاں سے نکلا ہے یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی پیش کی ہے، اور نشانی اس بات کی پیش کی ہے کہ وہ سید الانبیاء کی پیش گوئیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام
فتن کے ادوار کے میں نے بتائی ہیں، جن کے بارے میں 18 حدیثیں جو ہیں وہ غزوۃ الہند کی حدیثیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سرزمین کو تیار کر رہا ہے، اس جنگ کے میدان کو تیار کر رہا ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے ہندوستان کی کسی بھی شخصیت کا یا اس کی فوجوں کا خراسان کی سرزمین پر، جو بادشاہوں کی سرزمین نہیں تھی، جو صرف اللہ کے ماننے والوں کی سرزمین تھی اور بشارتوں کی سرزمین ہے، اس پہ ان کا وجود اللہ کو گوارا نہیں تھا، اس لیے طالبان کے ہاتھوں سے اللہ نے ان کی ذلت و رسوائی کی۔ پاکستان کا ایک آنے کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، جبکہ جس زمانے میں ہندوستان اپنے سارے کے سارے انہوں نے اپنے کونسل خانے بنائے ہوئے تھے، اور 66 کیمپ تھے جو چل رہے تھے، جہاں بلوچوں کو پالا جاتا تھا، ٹریننگ دی جاتی تھی، جہاں ٹی ٹی پی کو پالا جاتا تھا، ٹریننگ دی جاتی تھی، جہاں سے لوگ آ کے پاکستان کی فوج پر حملہ کرتے تھے، جہاں سے لوگ، یہ کس کے زیر سایہ ہو رہا تھا؟ یہ اس امریکہ کے زیر سایہ ہو رہا تھا جس کا پاکستان نان نیٹو الائی تھا۔ جب وہ ہمارے بچے قتل کرتے تھے یہاں آ کے، اور اس کی نگرانی حامد کرزئی کرتا تھا، یا اس کی نگرانی بش کرتا تھا، یا اس کے بعد اوباما کرتا تھا، تو ہم بھیک مانگ کے ہر سال ان سے کولیشن سپورٹ فنڈ حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے بچوں کے قتل کی سپروین کرتا تھا، اور اس انڈیا کو اپنی تھپکی دیتا تھا کہ جاؤ پاکستان میں یہ کرو۔ ہم ان سے کے ساتھ جا کے پینگیں بڑھایا کرتے تھے، ہم اسی حامد کرزئی کو، ہم اسی اشرف غنی کو ہم استقبال کیا کرتے تھے، ہم گلے لگایا کرتے تھے۔ ہم ان سیکورٹی فورسز کو جو انہوں نے $5000 دے کے متحد بنائی تھیں افغانستان کے اندر، ہم ان کو لیجیٹیمیٹ ایسا سمجھتے تھے کہ جیسے یہی افغانوں کے حکمران ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کل انڈیا امریکہ کے ساتھ مل کے اور 40 اور ملکوں کے ساتھ مل کے پاکستان پہ حملہ آور ہو جائے، اور پاکستان میں سے 3 لاکھ لوگوں کو $5000 فی مہینہ بھرتی کرے اور کہ یہ پاکستان کی نیشنل آرمی ہے، تو کیا آپ اسے مانیں گے؟ اس وقت تو آپ کہیں گے نہیں، لیکن آپ نے افغانوں کی نیشنل آرمی کو مانا، جنہوں نے طالبان کے لوگوں کو شہید کیا، جنہوں نے ان بندگان خدا کو شہید کیا جو تہجد گزار تھے، جن کے ماتھے جو تھے ان کے اوپر محرابیں تھیں، جن کی زندگیاں صرف اور صرف جہاد میں گزری تھیں۔ یہ ہمارا رول تھا اس سال۔ اب ہمیں کوئی تمغہ سجانے کی ضرورت نہیں کہ ہماری وجہ سے انڈیا وہاں سے نکلا ہے۔ انڈیا میرے اللہ کی ایک نشانی ہے، اس نشانی کے مقابلے میں ہم ہیں، کیونکہ اللہ نے اس ذمہ داری اس خطے میں جہاں اللہ کے رسول نے غزوہ ہند کی فوجوں کی نشانیاں رکھی ہیں، وہاں ایک نشانی جو تھی وہ پاکستان تھی، جو 70 سال پہلے تخلیق کی گئی تھی۔ اور وہ 70 سال تخلیق اس لیے کی گئی تھی کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس سندھ کی سرزمین کے اوپر، ہم اس سرزمین پر اللہ کا قانون نافذ کریں گے اور ہم یہاں پر چلیں گے۔ اب ہمیں کیوں سزا ملنی؟ اب صرف 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزا شاید اس سال کے آخر سے پہلے یہ سزا کا عرصہ شروع ہو جائے۔ اور سزا کا بنیادی معاملہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین میں سے ایک قوانین ہے۔ ایک بات تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اس عرصے کے اندر پہلے تو جغرافیائی اور تاریخی صورتحال کو چھوڑ کے صرف موجودہ صورتحال کو لے لیتے ہیں۔ 9/11 ہوا تھا، پوری دنیا آج تک 9/11 پہ متفق نہیں ہے۔ ہزاروں آرٹیکل آئے ہیں کہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے یہ ایک سازش تھی جو امریکہ میں خود بنی ہے، لیکن ایک بات پر پوری دنیا متفق ہو گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب قومی اسمبلی میں اس میں اقوام متحدہ کی اسمبلی میں، جنرل اسمبلی میں اور سیکورٹی کونسل میں یہ قرارداد پیش ہوئی کہ ہم نے اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے اور ہم نے ٹیررسٹوں کا قلع کما کرنے کے لیے، دہشت گردی کا خاتمہ کے لیے ہم نے افغانستان میں فوجیں داخل کرنی ہے، تو پوری دنیا کی ہر قوم، ہر جھنڈا، خاص پہ سعودی عرب کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا یا پاکستان کا سبز لالی پرچم تھا، سب نے ساتھ دیا، سب نے ووٹ دیا کہ جاؤ افغانستان پہ حملہ کرو۔ اور وہ اس معمولی سے بہانے کے لیے، اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے وہ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ اب پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ یاد رکھیے افغانستان کے اندر وہ 20 سال چلے گئے تھے، لیکن پاکستان کا معاملہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ پاکستان میں جو بنیادی صورتحال ہے جس کے خلاف وہ کھڑے ہوں گے، اس کا بہانہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج جس دن طالبان سے ایگریمنٹ ہوا ہے، بلکہ روڈ میپ جب طے ہوا تھا اکتوبر 2019 میں، تو 4 نومبر 2019 کو پینٹاگون کی پوری اسٹریٹجی آ گئی تھی کہ ہم نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے، اور چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے انہوں نے باقاعدہ
2,75,000 افواج جو تھیں وہ مختص کرتی تھیں پینٹاگون کی طرف سے، جو کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس کے ساتھ 3 بحری ان کے جو بیڑے ہیں، بڑے جہاز ہوتے ہیں، وہ وہاں پہنچ گئے تھے، جن کے اوپر 2,000 واریر جہاز جو ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں جنگی جہاز، وہ اس کے اوپر لینڈ کیے ہوتے ہیں اور وہ اس کو گھیر سکتے ہیں، چین کو، اس کے علاقے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بعد میں جب طالبان سے ایگریمنٹ ہو گیا 20 فروری 2020 کو، تو 24 فروری 22 فروری، تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک 4 ملکوں کا اتحاد بنایا، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ۔ اس کو کویت کہتے ہیں۔ یہ اس لیے بنایا گیا کہ چین کا راستہ روکنا ہے تجارت کا، اور چین کا راستہ روکنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ گلگت سے لے کے گوادر تک کا پورا علاقہ جو ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے، اس کو مستقل طور پر بدامن کر دیا جائے۔ اور کیونکہ اور تو کوئی راستہ نہیں چین کے لیے، چین بلاکا کی طرف سے آ نہیں سکتا، کوئی سمندری راستہ ہے۔ چین جو ہے وہ ترکمانستان اور آذربائیجان کی طرف سے آ نہیں سکتا، کیونکہ فیئر ویدر روڈ بنانا بہت مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گوادر کے علاوہ کوئی دوسری ایسی بندرگاہ نہیں کہ جو 10 بلین بیرل جو ہے وہ آئل جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر سکے سوائے گوادر کے، کیونکہ وہ نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہے۔ تو یہ جو راستہ ہے، اس راستے پہ اگر ڈسٹربنس ہو جائے تو چین کا ناطقہ بند ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کس بہانے پاکستان میں داخل ہوا جائے گا، یہ اب تازہ صورتحال بلٹ اپ کی جا رہی ہے۔ اور جب سے افغان مجاہدین طالبان کو فتح حاصل ہوئی ہے، افغان طالبان کو فتح حاصل ہوئی ہے، اس دن سے یہ پروپیگنڈا دنیا میں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہی صورتحال ہے جو ویتنام سے نکلتے ہوئے کمبوڈیا کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ کمبوڈیا نے ویتنام کو ہروایا ہے، اور کمبوڈیا کے اوپر بمباری کر کے اس کو تہس نہس کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کے بارے میں 2 چیزوں کا، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے کولیشن سپورٹ فنڈ لیتا رہا، ہم سے پیسے لیتا رہا اور مدد طالبان کی کرتا رہا۔ پاکستان جو ہے ابھی پنشیر میں جا کے طالبان کو لڑ رہا تھا، پاکستان لڑ رہا تھا۔ کتنی مزے کا خیز بات ہے، جنہوں نے 99% خود فتح کیا، انہوں نے پاکستان کی مدد حاصل کی ایک پنشیر کو لینے کے لیے، اور وہ پاکستان جو کہ خود بے یقینی کا شکار ہے کہ اس نے آئندہ کرنا کیا ہے۔ اس پاکستان کے بارے میں ایک تصور بنایا جائے گا کہ پاکستان کے اندر ایک فنڈامنٹلسٹ موومنٹ چل رہی ہے، اور وہ اس کو آگے بڑھاوا بھی دیا جائے گا کہ یہاں پر ایک موومنٹ چلے گی، اور اس کے بعد لوگوں کے دھماکے ہوں گے، اور شروع ہو بھی گئے ہیں۔ اور پاکستان میں اگر فنڈامنٹلسٹ یا شدت پسندوں نے قبضہ کر لیا تو پاکستان کا ایٹمی ہتھیار 114 ایٹمی ہتھیار ان کے قبضے میں آ جائیں گے اور پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ یہ ہتھیار ان کے قبضے میں چلے جائیں، پاکستان کے اوپر جا کے حملہ کرو اور پاکستان کو جا کے اس کو روکو۔ اور یہ حملہ کہاں سے ہوگا؟ یہ حملہ کویت کی طرف سے ہوگا، ان 4 لوگوں، اور کویت میں کون آگے ہے؟ وہ ہے بھارت۔ بھارت حملہ کرے گا، اور آپ یاد رکھیں یہ ہم پہ عذاب نازل ہونے کی صورت ہے۔ عذاب کیوں نازل ہوگا؟ 2 وجوہات کی وجہ سے نازل ہوگا۔ ہم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے آخرت میں عذاب رکھا ہے، 2 چیزوں کے لیے آخرت میں عذاب نہیں رکھا بلکہ دنیا میں بھی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو، کافر کو کھلی ڈھیل دیتا ہے، جاؤ تم جا کے بات کرو، جیسے بھی اللہ خود کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا شہروں میں چہل پہل اور خوشی سے گھومنا پھرنا جو ہے یہ دھوکے میں مت ڈال دے، یہ تو مطال غرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے بارے میں مت سوچو۔ لیکن ایک ایسی قوم کو، ایسی امت کو وہ دنیا میں ذلیل و خوار کرتا ہے، جو آیت میں نے سورہ بقرہ کے آپ سامنے پڑھی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور یہ ہم پہ بترجہ اتم لاگو ہوتی ہے، اور ہم نے طالبان کے 20 سالوں میں بھی لاگو ہوتی ہے، پچھلے 50 سالوں میں بھی لاگو ہوتی ہے، اور اس کا عذاب ہم پہ کیسے آئے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کا کچھ حصہ تو مانتے ہو اور کچھ حصے سے انکار کر دیتے ہو۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنی ہے، ہم یہ تو مانتے ہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم یہ تو مانتے ہیں ہم نے تبلیغ کرنی ہے، ہم یہ تو مانتے ہیں ہم نے حج کرنا ہے، ہم یہ نہیں مانتے کہ ہم جہاد کرنا ہے، ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو تعلیم دینی ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ ہماری عورتوں نے ایک حجاب کے اندر باہر نکلنا ہے۔ پاکستان کے میڈیا کا عالم اس وقت یہ ہے کہ میں اب بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، میں اس میڈیا میں طلب کہ آج آپ رسول اکرم کی ایک حدیث 88 چینلز میں آپ کھڑے ہو کر بیان نہیں کر سکتے، اور وہ حدیث میں سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی کہ جو کپڑے پہنتے ہوئے برہنہ نظر آئے۔ آپ بیان کر کے بتائیں، آپ کے پیچھے پورا میڈیا پڑ جائے گا کہ آپ نے عورتوں کے خلاف بکواس کی ہے، آپ مساجنس۔
آپ بتائیں، ایک دفعہ بیان کریں کہ عورتیں یہ باہر کیوں نکلی ہیں؟ اللہ تو حج کے وقت حجاب کی اس کے محرم کی پابندی لگاتا ہے، یہ کیسے نکلی؟ آپ نہیں بیان کر سکتے۔ آج جو مجھے گالی پڑتی ہے اور اتنی زیادہ پڑتی ہے، صرف اس وجہ سے پڑتی ہے کہ میں ان حدیثوں کو بیان کرنے کی میڈیا میں کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ کس طرح، کس ذلت آمیز صورتحال کے اندر میرے شکار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور وہ میرے حالات کو بھی جانتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم مانتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو؟ اب ایسی کیفیت کے اندر کہ جب بعض چیزوں کو آپ مانیں، جب آپ یہی کہیں کہ ڈانس کلب بھی چلے گا، جب آپ یہی کہیں کہ یہاں پر عورتوں کو ہم فوج میں بھی بھرتی کریں گے، ٹھیک ہے، ان کو مخلوط صورتحال میں بھی رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، سو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو تم یہ کام کرتے ہو مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، یعنی اگر تم ایسا کام کرو گے تو ہم تمہیں پوری دنیا میں رسوا کر دیں گے۔ کیا ہم رسوا نہیں ہیں؟ ہم واحد قوم ہے جس ذلت و رسوائی کا شکار، کیونکہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں الہکم الہ واحد، تم واحد حکمران ہے۔ ہم پڑھتے ہیں من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو چیز ہم نے نازل کیا، جو لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق، وہ کافر ہے، اور ہم اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ بنیادی طور پر اللہ نے کہا خزیم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں میں ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ اللہ اس کا ادھار نہیں رکھتا قیامت کے دن، ہاں ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور آخرت کے دن تو ہم سخت سے سخت عذاب دیں گے ان منافقین کو۔ دوسری جو چیز ہے اس کے بارے میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں عذاب دوں گا دنیا کے اندر، اور وہ ہے تشیع الفاحشہ، فحش زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ جو فحاشی جو لوگ کرتے ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر جو اور مومنین کے اندر فحاشی پھیلاتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو بھی دنیا میں عذاب۔ اب عذاب کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے یہ کہیں آسمانوں سے اتر کے اللہ فرشتے نازل کرتا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی 6 یا 7 آیات پڑھ لیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر 2 عذابوں کی بات کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے لکھ دیا تھا، کہ کتاب میں لکھ دیا تھا کہ تم 2 دفعہ علواً کبیرہ بڑی نافرمانیاں کرو گے۔ اللہ کہتا ہے جب تم نے پہلی نافرمانی کی تھی تو ہوا کیا تھا؟ ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا تھا ایسے کو کہ جنہوں نے تمہیں تباہ برباد کر دیا تھا۔ یہ بندے کون تھے؟ آسمان سے اترے تھے؟ بخت نصر تھا جو ان کے پڑوس پہ رہتا تھا، بابل و نینوا کی سرزمین میں موجود تھا، ہیکل سلیمانی تاخت و تاراج کر کے اس نے یہودیوں کو اٹھایا، اس نے 80,000 لوگوں کو قتل کیا، اور جو ان میں سے کام کرنے کے قابل تھے، لوہار تھے، سرخان تھے، ان کو جا کے بابل میں آباد کر دیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم نے تمہیں آباد کر دیا، اور پھر جب تم نے دوبارہ نافرمانی کی تو پھر ہم نے دوبارہ بندوں کو بھیجا، اور پھر تم کو کیا کیا انہوں نے؟ ہم نے قطعنا فی الارض امما، ہم نے دنیا میں تم کو تقسیم کر دیا، جاؤ تم اس جگہ ذلت و رسوائی۔ اور وہ آسمان سے نہیں آئے تھے، فرشتے نہیں آئے تھے، وہ لوگ نہیں آئے تھے، جنات نہیں اترے تھے، وہ کون تھے؟ ٹائٹس جرنیل آیا تھا، جس نے آ کے رومن جرنیل، جس نے آ کے یہودیوں کا کلا کما کر دیا تھا، اور اگلے 2000 سال تک یہودی یروشلم کی سرزمین کو ترس گئے تھے۔ ان کی صحیح سزا تھی کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے اور کتاب کے کچھ حصے کو نہیں مانتے تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پر عذاب آسمانوں سے نہیں آئے گا؟ یہ کویت کا عذاب تیار ہو چکا ہوا ہے ہمارے لیے، یہ بھارت کا عذاب تیار ہو چکا ہے ہمارے لیے۔ میں ڈرا رہا ہوں کہ تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھو، مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب عالمی برادری کی 48 ملک یہ کہیں کہ آؤ اس پاکستان پہ حملہ کر دیں، کیونکہ یہاں ایسے ہتھیار ہیں کہ جو شدت پسندوں کے قبضے میں آ جائیں گے، یہ ایٹمی ہتھیار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ 20 سال طالبان کی طرح عالمی برادری سے لڑ لیں گے؟ کیا آپ کے بازاروں میں اگلے دن وہ پوسٹر نہیں لگیں گے، قدم بڑھاؤ جو بائیڈن، ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ہم جانتے ہیں اب بھی استغفار کا وقت ہے، اب بھی اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہے، اب بھی یہ سب کچھ ہے۔ اور لیکن جو میں چال دیکھ رہا ہوں کہ جب سے وہاں اسلام کے نظام کی گھنٹی بجی ہے، ہمارے ہاں فحاشی، عریانی، خاتون
کی بالادستی اس سب چیز کی گھنٹی بجتی چلی جا رہی ہے، اور ہم پہ وہ دن جو ہے بہت جلد آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے بچائے۔ ایک بات یاد رکھیے، میں صرف اللہ، اس کے رسول کی جو باتیں ہیں، قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہیں، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے لیے ڈرانے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میدان غزوہ ہند کا میدان ہے۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو اس قابل نہ کیا تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پوری کی پوری نسل کو مٹا دے۔